وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما۔ اللہ رب العالمین کے خاص فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ عقیدے کے موضوع پر ایک اہم کتاب جو امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، العقیدہ کے نام سے مشہور ہے، العقیدہ الطحاویہ، یہ کتاب اللہ کی توفیق سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کتاب سے مکمل طور سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عقائد کو اللہ تعالیٰ سلف کے منہج کے مطابق کر دے، اور صحیح عقیدے پہ ہمیں اور آپ کو قائم رکھے، اور اسی پر ہماری اور آپ کی وفات ہوئے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی علوم پائے جاتے ہیں، جتنے بھی علم پائے جاتے ہیں، ان میں سب سے اشرف افضل علم عقیدے کا علم ہے، توحید کا علم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین سے زیادہ کوئی اشرف نہیں ہے، اللہ سے زیادہ کوئی مکرم نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے زیادہ کوئی اہم نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا، اللہ کو جاننا اور پہچاننا، یہ سب سے زیادہ ضروری اور بنیادی چیز ہے، اور اس علم کا سیکھنا سب سے زیادہ ضروری علم ہے۔ حتیٰ کہ انسان کے کھانے پینے کی جو ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت یہ ہے کہ وہ صحیح عقیدہ، صافی عقیدہ، پیور عقیدہ، جس عقیدے پر اللہ اور اس کے رسول نے قائم رہنے کا حکم دیا ہے، جس عقیدے پر صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، تابعین نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، ان عقائد کو سے آراستہ و پیراستہ ہونا، اس پر چلنا، وہی عقیدہ رکھنا، وہی فیض رکھنا، اسی میں آستہ ہونا، یہ نہایت ضروری اور بنیادی چیز ہے، اور کھانے پینے سے بھی زیادہ بنیادی چیز ہے، کیونکہ اگر آدمی کھانے کے بغیر مرتا ہے تو صرف اور صرف اس کا جسم تباہ ہوگا، لیکن اگر اس کے پاس عقیدہ ہے تو مرنے کے بعد اس کے لیے آسائش اور آرام موجود ہے۔ اس وجہ سے توحید کا جاننا، صحیح عقیدے کا جاننا، یہ ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے، انڈیویجول ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ چند لوگ اگر عقیدے کو جان لیں، سیکھ لیں تو سارے لوگوں کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا، بلکہ ہر شخص کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اس کا خالق، اس کا مالک کون ہے، جو اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، اسے روزی دینے والا کون ہے، اس کے
اس روئے زمین پر آنے کا، بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، یہ جاننا نہایت ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عقائد کے معاملے میں ہمارے پاس کوتاہیاں اور کمیاں اس قدر پائی گئی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اکثر لوگ صحیح طریقے سے اللہ رب العالمین کے متعلق جانکاری اور معلومات نہیں رکھتے ہیں۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ اگر ایک انسان سے کہا جائے کہ وہ اللہ رب العالمین کا تعارف کرائے، اللہ رب العالمین کے متعلق کچھ لکھے، کچھ بیان کرے، تو اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو 2-4 سینٹنس بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں نہیں بول سکیں گے، نہیں کہہ سکیں گے، اللہ کا انٹروڈکشن نہیں کرا پائیں گے، اللہ کا تعارف نہیں کرا پائیں گے۔ حالانکہ وہ لوگ نماز پڑھنا جانتے ہیں، روزہ رکھنا جانتے ہیں، زکوٰۃ دینا جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے متعلق ان کی معلومات کیا ہے؟ بہت کم اور تھوڑی ہے۔ یہی وہ بنیادی غلطی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں لوگوں کے اندر شرک اور بدعات پنپتی ہیں، پھیلتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کا صحیح تعارف نہ ہونے کی وجہ سے انسان ان عقائد کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ جس پر انسان کا اگر خاتمہ ہو جائے تو جنت اس سے بہت دور اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہو جاتی ہے، حالانکہ دنیا میں اس کا شمار مسلمانوں کے اندر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جہاں لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی جو نازل فرمائی ہے وہ اقرا ہے، تو وہاں یہ بھی بیان کیا جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اقرا نہیں کہا ہے کہ پڑھو، بلکہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز پڑھی جانی چاہیے وہ اللہ رب العالمین کے متعلق ہونا چاہیے، اللہ کے، جس میں اللہ کا تعارف ہو، اللہ کا انٹروڈکشن ہو، اللہ کے متعلق معلومات ہو، تاکہ یہ جانے شخص کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے اور اس نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے۔ جب آدمی ان چیزوں کو جان جائے گا تو پھر دوسری چیزیں اس کے لیے کیا ہے؟ آسان ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے اس دنیا کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی اطمینان نہیں ہے، کوئی قرار نہیں ہے جب تک انسان کے پاس صافی عقیدہ، بالکل صاف ستھرا عقیدہ نہ ہو، صحیح عقیدہ نہ ہو، جس عقیدے پر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اور آپ کو قائم رکھنے کا یا قائم رہنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ صحیح عقیدے کے بغیر، یعنی توحید کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی تمام اعمال جو ہیں وہ ڈیپینڈ ہیں آپ کے عقیدے پر، تمام اعمال کیا ہے؟ ڈیپینڈ ہیں آپ کے عقیدے پر۔ آپ کی نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، حج ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، وہ فرائض ہیں، نوافل ہیں، سب ڈیپینڈ ہے آپ کے عقیدے پر۔ اگر عقیدہ صحیح ہوا تو باقی اعمال قبول کیے جائیں گے، اگر عقیدہ درست نہیں ہوا تو سارے کے سارے اعمال رائگاں، برباد اور اکارت ہو جائیں گے، ویسٹ ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے عمل کرنے سے پہلے نہایت ضروری ہے یہ جاننا کہ ہم اور آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کس کے لیے کر رہے ہیں، اس کا تعارف کیا ہے، وہ کون ہے، یہ جاننا نہایت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں یہ بات واضح طور پہ بیان فرمائی کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، اچھی طریقے سے جان لو، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، آپ اپنے لیے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کیجئے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کے لیے سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ اللہ کون ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، یہ جاننا نہایت ضروری ہے۔ اور اسی آیت کو بنیاد بناتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک چیپٹر قائم کیا، ایک باب قائم کیا کہ باب العلم قبل القول والعمل، کہ بات کرنے سے پہلے، کہنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے علم کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ تو ہم اور آپ کا بنیادی کلمہ کیا ہے، جو ہماری پہچان ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے، ہماری شناخت ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اسی کے متعلق ہم سے سوال کیا جانے والا ہے، اسی کے متعلق سب سے پہلا سوال یہی کیا جانے والا ہے، لا الہ الا اللہ ہی کے متعلق۔ اور سورہ حجر کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ان تمام لوگوں سے ضرور سوال کریں گے، ان سے ضرور پوچھیں گے۔ کیا پوچھا جائے گا؟ انس بن مالک، عبداللہ بن عمر، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ مجمعین وغیرہ کہتے ہیں کہ پوچھا جائے گا لا الہ الا اللہ کے متعلق، کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے، تو یہ کس بارے میں پوچھا جائے گا؟ لا الہ الا اللہ کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس وجہ سے
انسان کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے، اور کس طریقے سے اللہ کے متعلق ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے اس پر کس طریقے سے ایمان لایا جانا چاہیے۔ تو آپ اگر گول دیکھیں گے، مقصد دیکھیں گے، تو واضح طور پر یہ بات ہمیں اور آپ کو مل جائے گی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ بات بالکل واضح، ہر کوئی جانتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت عقیدہ ہے، توحید ہے، کیونکہ اگر آدمی کتنی بھی عبادت کرے اس میں توحید نہیں ہے، صحیح عقیدہ نہیں ہے، تو عبادت ہے ہی نہیں، وہ تو غیر اللہ کی عبادت ہو جائے گی۔ آدمی اگر قربانی کر رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر تو عبادت نہیں، نماز پڑھ رہا اللہ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے، وہ عبادت نہیں۔ عبادت وہ ہوتی ہے جو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے، خالص اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے۔ تو ہمارا اور آپ کا اور انسانوں اور جناتوں کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے جانے اور پہچانے اور اس کی عبادت کریں۔ اور جتنے انبیاء بھی اللہ رب العالمین نے بھیجے اس روئے زمین پر، تمام انبیاء کی دعوت کا مشن بھی یہی تھا، صحیح عقیدہ، توحید۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا، ہر قوم کے اندر رسول بھیجا، کس پیغام کے ساتھ؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم سارے لوگ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے علاوہ جو طاغوت کی عبادت کی جاتی ہے اس سے بچو۔ اس سے کیا ہے؟ بچو۔ تو یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم جانیں کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے ہمارا، اور جس عقیدے پہ ہم قائم ہیں آیا یہ عقیدہ درست ہے یا نہیں درست ہے، یہ جاننا اور پہچاننا ہمارے اور آپ کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ اعمال اسی پہ ڈیپینڈ ہیں۔ اعمال ہم کتنے ہی بہتر کیوں نہ کر لے جائیں، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اعمال سب ویسٹ ہیں، بیکار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے اندر ایک لمبا وقت گزارا۔ اس دعوت میں کیا دعوت تھی؟ عقیدہ الصحیحہ کی دعوت تھی، صحیح عقیدے کی دعوت تھی۔ عقیدہ ان کے پاس بھی تھا لیکن غلط عقیدہ تھا۔ ان کا عقیدہ تھا لات کے متعلق، عزا اور حبل اور منات کے متعلق، کہ یہ بارش برساتے ہیں، یہ بگڑی بناتے ہیں، یہ اللہ سے قریب کر دیتے ہیں۔ عقیدہ ان کے پاس بھی تھا۔ عقیدہ سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے لیکن عقیدے کے اندر بگاڑ ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، غلط عقیدہ ہوتا ہے۔ تو ان کے پاس ایک عقیدہ موجود تھا، وہ عقیدہ صحیح عقیدے کے خلاف تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری محنت اسی پہ صرف کر دی کہ اپنے عقائد کو درست کر لو، اپنے عقائد کو، اپنے عقیدے کو درست کر لو۔ اس عقیدے کے ساتھ کامیابی نہیں ہو پائے گی۔ تو یہ بنیادی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر اسی بات کی آپ نے اصلاح کی تاکہ ان کا عقیدہ درست اور صحیح ہو جائے، کیونکہ اسی پر سارے کے سارے معاملات ڈیپینڈ ہیں۔ وگرنہ وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، غریبوں مسکینوں کا خیال بھی کرتے تھے، اور بہت ساری دوسری عبادات بھی کرتے تھے، لیکن عقیدہ درست اور صحیح نہ ہونے کی بنیاد پہ ان سے قتال کیا گیا، ان سے لڑائی کی گئی، انہیں کفار اور مشرکین کے نام سے جانا گیا، ان کے لیے بد دعائیں کی گئیں، ان سے ساری کی ساری چیزیں کی گئیں، حالانکہ وہ سارے کے سارے لوگ وہ تھے جن کے پاس عقیدہ تھا۔ ایسا نہیں کہ عقیدہ نہیں تھا، لیکن وہ عقیدہ غلط عقیدہ تھا، اس عقیدے کے ساتھ کامیابی نہیں تھی، وہ عقیدہ نہیں تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے قائم رہنے کا حکم دیا تھا۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کے لیے یہ نہایت ضروری چیز ہے کہ صحیح عقیدے کو جاننے کی، پہچاننے کی کوشش کریں، اور اس سے پہلے کوئی اور دعوت نہیں ہے۔ عقیدہ توحید سے پہلے، اللہ کی معرفت اور پہچان سے پہلے کوئی دوسری دعوت نہیں ہے، کوئی دوسری دعوت نہیں ہے۔ جن لوگوں کے عقیدے میں بگاڑ ہے، فساد ہے، عقیدے کے درست ہونے سے پہلے کوئی اور دعوت نہیں ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یمن روانہ کیا گورنر بنا کر وہاں کا، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ انک تاتی قوما من اہل الکتاب، آپ ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے جو اہل کتاب ہے، نصارہ تھے وہ لوگ۔
عقیدہ ان کے پاس بھی تھا لیکن صحیح عقیدہ نہیں تھا، عقیدے میں بگاڑ تھا، فساد تھا۔ وہ اللہ کے ساتھ عیسیٰ کو اور مریم کو بھی الہ مانتے تھے، وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ عقیدہ تھا لیکن بگاڑ تھا، فساد تھا۔ نمازیں ان کے پاس بھی تھیں، روزے وہ بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ وہ بھی دیتے تھے، اور بھی بہت ساری عبادات وہ انجام دیتے تھے، لیکن بگاڑ اور فساد کہاں تھا؟ عقیدے کے اندر تھا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انک تاتی قوما من اہل الکتاب، آپ اہل کتاب کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس صحیح عقیدہ نہیں ہے، تو سب سے پہلی جو چیز ہوگی وہ یہ ہے کہ تم انہیں توحید کی طرف بلائیں، وحد اللہ، کہ وہ اللہ کو ایک جانے، ایک مانے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کی گواہی دیں۔ تو بنیادی چیزوں میں سے یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کرے، کیونکہ عمل میں اگر کوتاہی ہے، کمی ہے، تو انسان قیامت کے دن بخش دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، اور اگر عقیدے میں بگاڑ اور فساد ہے تو پھر کوئی اس کی نجات کرانے والا، اس کی بخشش کرانے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے جتنے بھی اعمال کی لوگ فضیلت بیان کرتے ہیں یا بیان کی گئی احادیث میں، کتاب و سنت میں، ان میں سب سے بڑا عمل، سب سے بہترین عمل، سب سے پاورفل عمل، سب سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا دینے والا عمل جو ہے وہ توحید ہے، صحیح عقیدہ ہے، کیونکہ اسی میں انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے متعلق جن کے عقائد درست ہیں، جن کے ہاں شرک نہیں ہے، ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ یہ لوگ امن میں رہیں گے، ہدایت والے ہیں اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو مرج نہیں کیا، ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا۔ ظلم کیا ہے؟ یہاں پہ ظلم کی تفسیر خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے کی ہے۔ جب صحابہ کو یہ بات گراں گزری اور کہا صحابہ نے کہ کون ہے ہم میں سے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہ کیا ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے لقمان کا یہ قول نہیں پڑھا کہ ان الشرک لظلم عظیم؟ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ ظلم کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کے دوسری جگہ رکھ دینا، یہی ظلم ہے۔ اور شرک میں ہوتا کیا ہے کہ جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہے آپ دوسروں کو دے دیتے ہیں، اب اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ان لوگوں نے ظلم کو یعنی شرک کو مرج نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، سکون ہے، پیس ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ توحید کی برکت ہے، صحیح عقیدے کی برکت ہے کہ آدمی جب صحیح عقیدے پہ قائم ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے امن و امان دیتا ہے، اسے ہدایت پہ قائم کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے گناہ انسان بہت سارا کرتا ہے، لیکن وہ گناہ اگر توحید ہے تو توحید کی برکتوں سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ توحید جو ہے، صحیح عقیدہ جو ہے، یہ گناہوں کے کفارے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کسی بھی چیز سے گناہ اس قدر معاف نہیں ہوتے جو صحیح عقیدے سے، توحید سے معاف ہوتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنن ترمذی وغیرہ کے اندر موجود ہے، حدیث قدسی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے آدم کی اولاد، اگر تم میرے پاس اس حال میں آئے کہ زمین و آسمان گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں، لیکن ان گناہوں میں شرک نہیں ہے، ان گناہوں میں شرک نہیں ہے، یعنی گناہ تو اس نے کیے ہیں لیکن عقیدہ درست رہا، عقیدہ درست رہا، صحیح عقیدے پہ قائم رہا، توحید اس کے پاس رہی، شرک نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، جتنا گناہ وہ لے کر آیا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ بخشش اور مغفرت لے کر آتا ہے۔ تو یہ توحید کی برکت یہ ہوئی کہ اس کے پچھلے اس کے بڑے بڑے گناہ، بہت زیادہ گناہ جو تھے وہ سب کے سب کیا ہے؟ معاف کر دیے گئے، معاف کر دیے گئے۔ اور اہل توحید
ہر حال میں جنت میں داخل کیے جائیں گے، ہر حال میں جنت میں داخل کیے جائیں گے. یعنی توحید والے کسی بھی صورت میں ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو. عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے، اور یہ اس بات کی گواہی دے کہ جنت حق ہے جہنم حق ہے، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا اگرچہ اس کا کچھ بھی عمل کیوں نہ ہو. یعنی عمل میں اگرچہ کوئی کوتاہی اور کمی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کا عقیدہ درست ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا ہے جنت میں داخل کر دے گا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ایسی جابر بن عبداللہ کی روایت یہ ہے کہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو آدمی اس حال میں فوت ہو جائے مر جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا. اور جو آدمی توحید پہ قائم ہے تو توحید جو ہے جہنم کی آگ کے بالکل اگینسٹ ہے، یعنی توحید کے ساتھ آگ نہیں ہو سکتی. آگ نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ وہ آگ کے اندر نہیں رہ سکتا، ہو سکتا ہے کہ عمل میں کوتاہی اور کمی کی وجہ سے اللہ رب العالمین چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو اسے جہنم میں اس کی سزا کاٹنے کے لیے رکھ لے، لیکن اس کا آخری انجام کیا ہے؟ جنت ہی ہے. اس کا آخری انجام جنت ہے، کیونکہ اہل توحید پر صحیح عقیدہ رکھنے والوں پر اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ حرام قرار دے رکھی ہے. فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، جہنم کی آگ اس پر کیا ہے؟ حرام ہے. جہنم کی آگ اس پر حرام ہے. حتیٰ کہ بعض روایات بالکل صحیح روایت ہے بخاری اور مسلم کی جس میں یہ کہا گیا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے، یعنی شرک نہیں ہے لیکن ایمان میں کمی ہے، توحید کا بہت اعلیٰ مرتبہ تو نہیں ہے لیکن صحیح عقیدے پہ جہاں تک ہے صحیح عقیدے پہ ہے، شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا بخاری اور مسلم کی بات اخرجو من کان فی قلبی مثقال حبۃ من خردل من الایمان، کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے، اسے جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے. اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ شفاعت کی بات کرتے ہیں کہ وہ شفاعت کریں گے وہ شفاعت کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہوگا اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، کہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہوگا جس نے دل کی گہرائیوں سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اس کے مطابق کیا ہے؟ زندگی گزاری ہوگی. اس لیے صحیح عقیدہ ہمارے اور آپ کے لیے نہایت ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہماری وفات صحیح عقیدے میں ہو، صحیح عقیدے کی حالت میں ہو، توحید کی حالت میں ہو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے سنن ابو داؤد کے اندر معاذ بن جبل سے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا آخری کلام، آخری گفتگو، آخری بات دنیا کو چھوڑتے ہوئے لا الہ الا اللہ ہو، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا. اس لیے توحید سب سے افضل عمل ہے، توحید سب سے افضل عمل ہے. اس بات کا ایمان اور عقیدہ رکھنا کہ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی ربوبیت میں، اپنی الوہیت میں تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے. اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے. اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور اس لیے کہ اصل ایمان کی آزمائش انسان کی یہی عقیدے میں ہوتی ہے. اعمال تو ظاہری چیز ہے، عقیدہ تو وہ ہے جس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور عقائد میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں، ہم جانتے بھی نہیں ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں، ہماری لاجک اور دماغ میں وہ چیزیں آتی بھی نہیں ہیں،
لیکن چونکہ ان چیزوں کا تعلق ہمارے عقائد سے ہے اور اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، تو اس بات کا ثبوت ہم دیتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے حقیقی بندے ہیں، مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، کیونکہ جن چیزوں کا پر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے، ہم بغیر کسی چوں اور چرا کے، بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی آبجیکشن کے ہم اس پر بے عینی ہی ایمان لے آتے ہیں، اور یہ بندگی کا سب سے بڑا پروف ہے، ثبوت ہے، کیونکہ ہم بندے ہیں اور اللہ ہمارا معبود ہے، اور بندہ معبود کی اطاعت و فرما برداری میں حد سے زیادہ گرا ہوا ہوتا ہے، یعنی جھکا ہوا ہوتا ہے، بالکل سرنڈر کیے ہوئے ہوتا ہے، اور پوچھ تاچھ والا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، یعنی خلاصہ ہے پوری باتوں کا ہمارے آج کے ابھی اس درس کا، کہ عقیدہ صحیحہ، صحیح عقیدہ، توحید، یہ سب سے پہلے سیکھنے والا علم ہے، سب سے پہلے جاننے والی چیز توحید ہے۔ سب سے پہلے کانوں سے جن چیزوں کو ٹکرانا چاہیے، آنکھوں سے جس چیز کو میچ کھانا چاہیے، وہ توحید ہونی چاہیے، اللہ کی پہچان، اس کی معرفت ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کے متعلق معلومات ہونی چاہیے، اور یہ کہ ہمارے اور آپ کے وجود کا اس روئے زمین پر آنے کا بنیادی مقصد توحید ہے، دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اور چونکہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی عبادت صرف اللہ کے لیے کرے، اور یہ توحید ہے۔ عمل اس کے تابع ہیں، عمل اس کے تابع ہیں توحید کے، یعنی توحید اگر درست ہے تو عمل درست ہے، عمل اگر درست ہے، توحید درست نہیں ہے تو عمل رائے گا اور بیکار جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم آپ پڑھیں تو شروع سے لے کے آخر تک سب سے زیادہ جو آیات آپ کو ملیں گی وہ توحید کے متعلق ملیں گی، شرک کی خباثت، اس کی نحوست اور اس کے انجام کو بیان کرنے والی ملیں گی، قرآن میں ہو یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں ہو، کیونکہ یہی بنیادی چیز ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی چیز کو صحیح نہیں کرنا چاہیے۔ نمازوں کو صحیح کر کے ہم کیا کریں گے اگر ہمارے عقیدے ہی درست نہیں رہے؟ ہمارے روزوں کو درست کر کے ہم کیا کریں گے اگر ہمارے عقیدے ہی درست نہیں رہے؟ اس لیے سب سے زیادہ جس چیز کو سیکھنے اور سکھانے کی ضرورت ہے وہ عقیدہ توحید ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ کی پہچان ہے، ان چیزوں پر ایمان لانا ہے جس پر ایمان لانے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقیدے کے موضوع پر شروع زمانے سے لے کر ہی کتابوں کو لکھا جانے لگا، اور اس موضوع پر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، بہت ساری کتابیں تفصیل کے ساتھ لکھی گئیں، ڈیٹیل کے ساتھ لکھی گئیں، دلائل کے ساتھ لکھی گئیں، اور بہت ساری کتابیں وہ ہیں جو مختصر انداز میں لکھی گئیں تاکہ عام آدمی بھی یہ جان لے کہ کن کن چیزوں پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، اور جن پر اگر ہم ایمان نہیں لاتے ہیں تو ہماری نجات اور کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ان کتابوں میں ایک اہم کتاب امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کی کتاب العقیدہ ہے، العقیدہ ہے، جس کو العقیدہ طحاویہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ کتاب جسے عقیدے کے باب میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے جمع کیا ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ نے جمع کیا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی عقیدے کے موضوع پہ بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی تھیں۔ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے جو یہ کتاب لکھی ہے العقیدہ، ایک چیز اہم ہے، اس سے پہلے کہ ذہن سے بات اتر جائے، کہ نام جو ہے نا، توحید ہو یا عقیدہ ہو، العقیدہ ہو، یا اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں جو جس کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ مختلف ادوار میں، مختلف دور میں الگ الگ ناموں سے توحید کو جانا اور پہچانا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نام ہے جو بالکل مشہور ہے، توحید، ایک نام کیا ہے؟ توحید ہے، جو عام طور سے ہمارے ہاں مشہور اور معروف ہے، اور التوحید کے نام سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب التوحید ہے، کتاب التوحید ہے، جن کی وفات 311 ہجری میں ہوئی۔ اسی طریقے سے امام سریج البغدادی کی کتاب التوحید کے نام سے ہے، جن کی وفات 306 ہجری میں ہوئی۔ اسی طریقے سے امام ابن مندہ کی کتاب التوحید ہے، جن کی وفات 359 ہجری میں ہوئی۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
صحیح بخاری کے اندر ایک کتاب ذکر کی ہے، کتاب التوحید، بہت عمدہ کتاب ہے۔ امام بخاری رحم اللہ نے صحیح بخاری کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے کتاب التوحید کے نام سے، تو انہوں نے بھی کیا ہے اسے ذکر کیا۔ اسی طریقے سے مشہور زمانہ کتاب جو بالکل اخیر میں لکھی گئی، امام محمد بن عبد الوہاب کی کتاب کتاب التوحید، یہ بھی بہت مشہور ہے، جن کی وفات 1206 ہجری میں ہوئی۔ تو گویا کی توحید کے نام سے بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، وہیں پر بہت ساری کتابیں العقیدہ کے نام سے لکھی گئی، ایک سیم چیز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، جو کتابیں توحید کے نام سے لکھی گئی ہوں یا العقیدہ کے نام سے لکھی گئی ہوں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو العقیدہ کے نام سے بھی بہت سارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، جیسے امام ابو جعفر الطحاوی کی کتاب العقیدہ الطحاویہ ہے، اسی طریقے سے امام صابونی کی کتاب ہے عقیدۃ السلف، جن کی وفات 449 ہجری میں ہوئی، 449 میں۔ اسی طریقے سے شرح اعتقاد اہل سنہ ہے، شرح اعتقاد اہل سنت والجماعہ لالکائی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جن کی وفات 418 ہجری میں ہوئی۔ اسی طریقے سے امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب الاعتقاد بہت مشہور ہے، جن کی وفات 458 ہجری میں ہوئی، 458 ہجری میں ہوئی۔ تو گویا کی توحید کے نام سے کتابیں بھی لکھی گئی، العقیدے کے نام سے بھی کتابیں لکھی گئیں، اور یہ سب ایک ہی چیز ہے، صرف نام کا فرق ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے الفقہ الاکبر کے نام سے بھی کتاب لکھی گئی، اور یہ بھی عقیدے کے معاملے میں، فقہ سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ کتاب فقہ کے باب میں ہے، نہیں، الفقہ الاکبر جو ہے یہ عقیدے کو کہا گیا ہے، توحید کو الفقہ الاکبر کہا گیا ہے۔ اور یہ کتاب اس نام سے کتاب مشہور ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب، جن کی وفات 150 ہجری میں ہوئی، 150 ہجری میں ہوئی، کہ یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے الفقہ الاکبر کے نام سے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ کتاب ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، ان کے شاگردوں نے لکھ کر کے ان کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اور یہ کتاب جو الفقہ الاکبر ہے یہ بھی سلف کے منہج کے مطابق لکھی گئی کتاب ہے، اور اس کتاب کو روایت کیا ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے بیٹے حماد نے اپنے والد سے، اسی طریقے سے ابو مطیع البلخی رحم اللہ نے بھی اپنے استاد سے یہ کتاب کیا ہے بیان کی ہے۔ تو گویا کہ الفقہ الاکبر بھی جو کتاب لکھی گئی یہ بھی عقیدے کے باب میں ہے، توحید کے باب میں ہے۔ اسی طریقے سے عقیدے کے موضوع پر، توحید کے موضوع پر جو کتابیں لکھی گئیں انہیں السنہ کے نام سے بھی جانا گیا، السنہ کے نام سے کتابیں لکھی گئیں، لیکن اس میں عقائد کی باتیں، توحید کی باتیں ذکر کی گئیں، جیسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب السنہ ہے، جن کی وفات 241 ہجری میں 241 ہجری میں ہوئی، تو ان کی کتاب السنہ کے نام سے ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ کے نام سے ہے، امام ابن ابی شیبہ جن کی وفات 235 ہجری میں، ان کی بھی کتاب ہے السنہ کے نام پہ۔ تو گویا کہ العقیدہ ہو، التوحید ہو، السنہ ہو، یہ سب توحید کے موضوع پر لکھی گئی کتابیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نام اور بھی ہے، ایک نام کیا، کئی اور نام اور ہیں مشہور، الایمان کے نام پر سے کتابیں لکھی گئیں، اور الایمان کے نام پر جو کتابیں لکھی گئی اس سے مراد بھی توحید ہے، عقیدہ ہے، اس سے مراد بھی کیا ہے، توحید ہے، عقیدہ ہے۔ جیسے امام ابو عبید القاسم بن سلام البغدادی رحمہ اللہ کی کتاب، جن کی وفات 224 ہجری میں ہوئی، 224 ہجری میں ہوئی، ان کی کتاب جو ہے الایمان ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن مندہ کی کتاب الایمان ہے، جن کی وفات 359 ہجری میں 359 میں ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے امام ابو بکر العبسی کی کتاب بھی کیا ہے، الایمان ہے۔ تو گویا کہ یہ چوتھا نام ہو گیا، العقیدے کے نام سے کتاب لکھی گئی، التوحید کے نام سے کتابیں لکھی گئیں، اسی طریقے سے السنہ کے نام سے کتابیں لکھی گئیں، الفقہ الاکبر کے نام سے، اور پانچواں نام کیا ہے، الایمان کے نام سے کتابیں لکھی گئیں، اور یہ سب کا سب کیا ہے، توحید کے موضوع پر ہے۔ سب کیا ہے، سب سے مراد توحید کا موضوع ہے۔ ایسا نہ ہو کہ السنہ دیکھ کر کے آپ یہ سمجھیں کہ یہ سنت کے متعلق کتاب ہے، نہیں، عقیدے کے متعلق۔ اسی طریقے سے کیا ہے، الایمان ذکر کیا گیا، اصول الدین کے نام سے بھی کتابیں لکھی گئیں، اصول الدین نام دیا گیا توحید کا، عقیدے کا، اور اس نام سے بھی کئی کتابیں لکھی گئیں۔ امام بغدادی کی کتاب 429 میں ان کی وفات ہوئی ہے، ان کی کتاب اصول الدین کے نام سے ہے۔ اسی طریقے سے الشرح والابانہ عن اصول الدیانہ ابن بطہ رحمہ اللہ کی کتاب، یہ بھی اصول الدین کے نام پہ ہے، 378 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔
اسی طریقے سے امام اشعری کی کتاب بھی الابانہ جو ہے عن اصول الدیانہ، یہ بھی اصول الدین کے نام پر مرتب کی گئی جو عقیدے اور توحید سے متعلق ہیں۔ اسی طریقے سے الشریعہ بھی نام رکھا گیا، توحید کا ایک نام الشریعہ بھی رکھا گیا۔ امام آجری رحمہ اللہ نے یہ کتاب الشریعہ کے نام سے لکھی ہے، جس میں لا نہیں بیان کیے گئے ہیں، شریعہ سے لا نہیں بلکہ عقیدے کے باب میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے 7 نام ہمارے اور آپ کے سامنے آئے ہیں، توحید، العقیدہ، الایمان اور السنہ، الفقہ الاکبر، اور اسی طریقے سے اصول الدین اور الشریعہ۔ یہ سب اس موضوع پر یہ سب جو ہے ایک ہی چیزوں کے مختلف نام ہیں، ایک ہی چیزوں کے مختلف نام، یعنی سب میں توحید کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں، صحیح عقیدہ سب میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب العقیدہ الطحاویہ لکھی ہے، جو بالکل مختصر ہے، اور انہوں نے تقریباً 105 پوائنٹ ذکر کیے ہیں، 105 پوائنٹ ذکر کیے ہیں کہ ہم ان چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی کلیکشن کر دیا ہے، جمع کر دیا ہے جو ہے سلف کے عقیدے کو، کہ سلف کا عقیدہ کیا ہے، اسے امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر ریفرنس کے، بغیر دلیل کے اور بغیر ڈیٹیلز کے اسے جمع کر دیا ہے، اکٹھا کر دیا ہے، تاکہ کوئی بھی عام آدمی اس کتاب کو پڑھ کر کے اپنے عقیدے کو سلف کے عقیدے کے مطابق بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ اسی لیے یہ کتاب کیا ہے، بہت مشہور ہوئی، اور اس کی بہت ساری شروحات بھی کیا ہے، لکھی گئی۔ آئیے دیکھیے، چونکہ ہماری جو کتاب ہے وہ العقیدہ ہے، عقیدے کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ عقیدہ عربی زبان میں کہتے ہیں جو عقد سے جو ہے عقد سے لیا گیا، اڈاپٹ کیا گیا، عقیدہ عقد سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ربط کے، دو چیزوں کا آپس میں مل جانا، ربط ہو جانا۔ اور عقیدہ اس لیے کہا گیا کیونکہ انسان لأن الانسان یجزم ویعتقد فی نفسہ، کسی بھی چیز کے متعلق انسان اس سے مرج ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، اور کہتا ہے یہ اعتقدت کذا، میرا ایسا عقیدہ ہے، میرا ایسا عقیدہ ہے، میں نے فلاں چیز کا عقیدہ رکھا، یعنی میں نے اس پر اپنے دل سے، اپنے ضمیر کو باندھ لیا ہے کہ میرا یہ خیال ہے، میری آستھا یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، میں اس طریقے کے ساتھ مضبوطی سے قائم ہوں، میں اس طریقے سے ساتھ مضبوطی سے قائم ہوں، جیسے کسی چیز کو انسان اپنا دین بنا لے، وہ اس کا عقیدہ ہے۔ تو عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ دل و دماغ سے کسی چیز کو مضبوطی سے قبول کر لینا، اور یہ کہنا کہ میں اس عقیدے پہ قائم ہوں، میں اس چیز پہ قائم ہوں، یا میں اسے درست سمجھتا ہوں، یہ سب کیا ہے، عقیدے کے معنی میں شامل ہے، عقیدے کے معنی میں شامل ہے۔ اور عقیدے کے متعلق کہ عقیدہ کہاں سے لیا جائے گا، اس کا مصدر کیا ہے، ماخذ کیا ہے، کہاں سے اس کو اڈاپٹ کیا جائے گا، کس بات کو عقیدہ کہا جائے گا، یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ تو یاد رکھیے کہ عقیدہ کا مصدر، ماخذ یا اسے اڈاپٹ کرنے کی صرف 2 ہی جگہ ہیں، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ عقیدہ یا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، یا نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہوگا، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے۔ فلاں نے کچھ کہہ دیا، یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے، اس میں اجتہاد کی، اس میں اوپینین کی، اس میں آدمی کی لاجک کی، علم کی کا کوئی انٹرفیئر نہیں، کوئی دخل نہیں ہے۔ عقیدہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور جسے اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جیسے بیان کیا ہے، جس طریقے سے بیان کیا ہے، اسی طریقے پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ تو عقیدے کے باب میں کوئی اجتہاد نہیں ہے، کوئی قیاس وغیرہ نہیں ہے۔ عقیدہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے لیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ عقیدے میں اکثر چیزوں کا تعلق غیب سے ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ان چیزوں کو جاننے والا نہیں ہے، تو اس میں کسی انسان کا، کی عقل کا، اس کی لاجک کا، اس کے علم کا کوئی دخل
نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عقیدے کے جو مصادر ہیں، جو جہاں سے عقیدہ لیا جائے گا، وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے، دوسرے کوئی چیز نہیں ہے، دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کتاب جسے امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اس میں آگے بات آئے گی بھی کہ اس میں انہوں نے سلف کے عقیدے کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، اور سوائے ایک دو جگہوں کے کہیں بھی اختلاف نہیں ہے، یعنی پوری کی پوری کتاب جو ہے وہ سلف کے منہج کے مطابق ہے، سوائے یہ کہ ایک آدھ دو جگہ کے اختلاف ہے جس میں کمی کی گئی ہے، جو انشاءاللہ اپنے موقع سے آئیں گے۔ آئیے امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ جو اس کتاب کے رائٹر ہیں، آتھر ہیں، مؤلف ہیں، ان کے متعلق جان لیا جائے۔ ان کا نام احمد ہے، والد کا نام محمد ہے، اور دادا کا نام سلامہ یا سلامہ ہے، اور کنیت ابو جعفر ہے۔ ابو جعفر الطحاوی کے نام سے مشہور ہیں، ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الازدی الحجری المصری الطحاوی، مصر کے اندر پیدا ہوئے 239 ہجری میں، اور شروع میں یہ شافعی مذہب پہ قائم تھے، بعد میں پھر حنفی ہو گئے۔ البتہ یہ ہے کہ انہوں نے حنفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حنفی مذہب پر فقہ وغیرہ کی تعلیم لی ہے، عقیدے میں یہ مکمل سلفی منہج پہ قائم تھے، سلف کے منہج پہ قائم تھی، اسی وجہ سے جو عقیدہ انہوں نے ذکر کیا ہے وہ مکمل وہی عقیدہ ہے جس عقیدے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو، تابعین وغیرہ کو، اور سارے لوگوں کو جو عقیدہ وہی اس میں بیان کیا گیا ہے، اور بڑی خوبیوں کے مالک تھے، زبردست عالم تھے، خاص طور سے علم حدیث وغیرہ میں ان کا مقام بہت ہی بلند ہے اور اونچا ہے، اور تقلید جامد جس کو کہتے ہیں، اندھی تقلید، اس کے سخت مخالف تھے۔ جب حق بات آ جاتی تو اس کو کہنے میں کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، حق بات آ جاتی تو اس کو کہنے میں کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جو آدمی تقلید کرتا ہے وہ تو یا تو غبی ہو یا تو اندھا ہو، یعنی جو اندھا ہو یعنی علم سے کورا ہو وہ تقلید کرے گا، یا تو وہ آدمی جس کے پاس سمجھنے کی صلاحیت موجود نہ ہو، وگرنہ جو علم والا ہو تقلید کیوں کرے گا، وہ تقلید کیوں کرے گا۔ تو اس طریقے سے وہ حق پر قائم رہنے والے اور حق کا ساتھ دینے والے، اور جو چیزیں اس کے مخالف ہوتی تھیں اسے قوت اور طاقت کے ساتھ روکنے اور منع کرنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس موضوع پر، عقیدے کے موضوع پر، یہ کتاب تیار کی، لکھی، جو مکمل سلف کے منہج پہ قائم ہے۔ انہوں نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جو بہت مشہور ہیں اہل علم کے ہاں، خاص طور سے شرح معانی الاثار، شرح مشکل الاثار، یہ سب وہ بڑی عمدہ اور جامع کتابیں ہیں جس سے اہل علم کیا ہے استفادہ کرتے ہیں۔ 30 سے زیادہ ان کی کتابیں ہیں، مؤلفات ہیں، اور 30 سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور ان کی وفات 321 ہجری میں، 321 ہجری میں مصر کے اندر ہی ہوئی ہے، مصر کے اندر ہی ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ کتاب جیسا کہ آپ کو علم ہو گیا کہ بہت پہلے لکھی گئی ہے، 239 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 321 میں ان کی وفات ہوئی، یعنی 239 میں پیدائش ہے اور 321 ہجری میں وفات ہے، یعنی زمانہ پہلے یہ کتاب کیا ہے لکھی گئی۔ یہ کتاب لکھی گئی اس کے بعد، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، بالکل مختصر کتاب ہے یہ، آپ دیکھیں اس کا بھی پیج یہاں دکھا رہا ہے، 32 پیج کی ہے، تو اس میں انہوں نے ایویڈنس نہیں ذکر کیے ہیں، دلائل نہیں ذکر کیے ہیں، اور نہ ہی ڈیٹیل ذکر کی ہے، نہ ہی ڈیٹیل ذکر کیا۔ تو بہت سارے لوگوں نے اس کتاب کو ایکسپلین کیا، اس کی شرح لکھی، اس کی شرح لکھی، جو تقریباً 11-12 شرح اس کی لکھی گئی ہیں، اس کتاب کی العقیدہ الطحاویہ کی 11-12 شرح لکھی گئی، لیکن اکثر شرح جو لکھی گئی اس کتاب کی اس میں جھول ہے، کمی ہے، کیونکہ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ مسلکن تو حنفی مسلک کی طرف انتساب ان کا ہوتا ہے، اس کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے، لیکن عقیدہ جو انہوں نے پیش کیا ہے وہ مکمل جو ہے سلفی عقیدہ ہے۔ اسی بنیاد پر بہت سارے لوگوں نے جو اس مسلک کے حاملین ہیں، اس مسلک کے ماننے والے ہیں، انہوں نے اس عقیدے کو قبول نہیں کیا، العقیدہ الطحاویہ کو
قبول نہیں کیا، اور جن لوگوں نے اس کی شرح لکھی، اس کو ایکسپلین کیا، انہوں نے بات کو بگاڑنے کی بہت کوشش کی، جیسے ابو جعفر ماتوریدی جو ہیں، ان لوگوں نے ان کی شرح لکھی تو اس میں بہت سارا جھول ہوا، بہت ساری چیزیں کیا ہے سلف کے منہج سے الگ ذکر کی گئیں۔ اس کتاب کی سب سے بہترین شرح امام ابو العز الحنفی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، جن کی وفات 792 میں 792 ہجری میں ہوئی ہے۔ سب سے بہترین شرح انہی کی ہے، شرح العقیدہ الطحاویہ کے نام سے، جو عام طور سے 1 یا 2 جلدوں میں ویلوم میں شائع ہوتی ہے، اور ہندوستان کے مدارس میں بھی، اسی طریقے سے سعودی عرب کے مدارس میں بھی، اور جامعات یونیورسٹیوں میں یہ نصاب کا حصہ ہے، یہ سلیبس کا حصہ ہے، خاص طور سے ان یونیورسٹیوں میں جو سلف کے منہج پہ قائم ہیں، جو سلف کے منہج پہ قائم ہیں، وہاں پر یہ کتاب کیا ہے داخل نصاب ہے، سلیبس کا حصہ ہے، العقیدہ الطحاویہ، اور اس کی شرح العقیدہ الطحاویہ، جسے امام ابن ابو العز الحنفی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ امام ابن ابو العز الحنفی رحمہ اللہ نے جو کتاب شرح العقیدہ الطحاویہ کے نام سے لکھی ہے، یہ بہت عمدہ کتاب ہے، اور وہ بھی حنفی ہیں، وہ بھی کیا ہے حنفی کہے جاتے ہیں، منسوب ہیں اس کی طرف، لیکن پوری کی پوری کتاب سلف کے منہج کی نمائندگی کر رہی ہے، یعنی جیسے امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے سلف کے منہج کے مطابق عقیدے کو کلیکٹ کیا، جمع کیا، ایسے اس کی شرح امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے تیار کی، جو بالکل سلف کے منہج کے مطابق ہے۔ اور اگر آپ اولاً تو یہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، دوسرے یہ کہ انہوں نے اپنی شرح کے اندر امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ سے بہت استفادہ کیا ہے، بہت استفادہ کیا ہے، اور پوری کی پوری عبارت، پورا کا پورا ٹیکسٹ امام ابن تیمیہ کا اور اسی طریقے سے امام ابن قیم رحمہ اللہ کا ذکر کیا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ نام نہیں ذکر کیا کہ ہاں میں نے یہ ٹیکسٹ ابن تیمیہ سے لیا ہے یا ابن قیم سے لیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے جو حالات تھے امام ابن تیمیہ ابن قیم وغیرہ کے متعلق، کہ اگر ان کا نام ذکر کر دیا جاتا تو بہت سارے لوگ جو ہے اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جو تعصب اس وقت موجود تھا، خاص طور سے مسلکی تعصب، اس بنیاد پر بہت سارے لوگ کیا ہے اس سے فائدہ نہ اٹھا پاتے، اسی وجہ سے امام رحمہ اللہ نے جو ہے امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کا نام ذکر نہیں کیا، لیکن شرح جو انہوں نے لکھی ہے وہ بڑی ہی عمدہ اور جامع شرح ہے، بہت ہی عمدہ اور جامع شرح ہے۔ یہ دیکھیے جو متن ہے، ٹیکسٹ ہے، اس کا نام اس طریقے سے العقیدۃ الطحاویہ، یعنی وہ عقیدہ جسے امام طحاوی رحمہ اللہ نے جمع کیا، اکٹھا کیا ہے، اور کہا بیان و عقیدت اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا بیان، یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، اس کا بیان اس کتاب کے اندر کیا گیا ہے۔ لکھنے والے جیسا کہ ذکر کیا گیا امام ابو جعفر الطحاوی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان لوگوں کو جو عام طور سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اور عقائد کے معاملے میں ان کو نہ فالو کر کے دوسروں کو فالو کرتے ہیں، انہیں اس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں آگے کہتے ہیں امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ، وہ صاف طریقے سے کہتے ہیں کہ ھذا ذکر بیان عقیدت اہل السنت والجماعت علی مذہب فقہاء الملہ ابی حنیفہ النعمان بن ثابت الکوفی وابی یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری وابی عبداللہ محمد بن الحسن الشیبانی رضوان اللہ علیہم اجمعین وما یعتقدون من اصول الدین ویدینون به رب العالمین۔ صاف طریقے سے کہا کہ یہ جو عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، یہ جو ملت کے فقہاء ہیں ان کے طریقے پر ہے، جو فقہاء کرام ہیں
جو علماء ہیں اہل السنہ والجماع کے، ان کے طریقے پر ہے، اور صاف طریقے سے نام جن کا ذکر کیا. حالانکہ بہتر یہ ہوتا کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں شاگردوں کے علاوہ اور دوسرے ائمہ کا نام بھی ذکر کر دیا جاتا، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا، کیونکہ سارے لوگوں کا عقیدہ ایک جیسا ہے. لیکن بہرحال چونکہ کہیں نہ کہیں حنفی کی طرف نسبت ان کی ہوتی تھی، ہو سکتا ہے اس وجہ سے. المهم ہے، لیکن لکھا کیا، کہا کہ یہ صاف طریقے سے کہ نعمان ابن ثابت، ابو حنیفہ جن کا نام نعمان ابن ثابت ہے، ان کا عقیدہ ہے. ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے اہم شاگرد ہیں، جن کا نام یعقوب بن ابراہیم الانصاری، ان کا عقیدہ. اور اسی طریقے سے ابو عبداللہ محمد بن حسن الشیبانی، یعنی امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں شاگردوں کا خاص طور سے ذکر کیا. گویا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو عقیدہ جسے میں یہاں ذکر کر رہا ہوں، یہ وہی عقیدہ ہے جو اہل السنہ والجماع کا عقیدہ ہے، جو امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا عقیدہ ہے، جو امام ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم کا اور محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو لوگ اپنی نسبت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف کرتے ہوئے حنفی کہلاتے ہیں، وہ عقیدے کے باب میں امام ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتے. عقیدے کے باب میں امام ابو جعفر ماتوریدی کی طرف چلے جاتے ہیں، منصور ماتوریدی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور فقہ کے باب میں، مسائل کے باب میں کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں. سوال ہوتا ہے اس بات میں کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا ان کے شاگردوں کے عقیدے میں کوئی خلل اور کمی ہے کہ آپ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ چھوڑ کر کے، ان کے شاگردوں کا عقیدہ چھوڑ کر کے بہت بعد میں آنے والے ایک شخص ابو جعفر منصور ماتوریدی کے عقیدے کو فالو کرتے ہیں؟ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ عقیدے کے باب میں معاملہ یہ ہے کہ ان کے یہاں، ان ائمہ کے ہاں کوئی بڑا اختلاف موجود نہیں ہے، کوئی بڑا اختلاف موجود نہیں ہے. تو یہاں پر امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے واضح طریقے سے یہ بات بیان کر دی کہ ہم وہ عقیدہ ذکر کر رہے ہیں جو اہل السنہ والجماع کا ہے، جو اس امت کے فقہا کا ہے، اور ان میں خاص طور سے نام ذکر کیا امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف کا اور محمد بن حسن الشیبانی کا، ذکر کیا. اور وما یعتقدون من اصول الدین، دیکھیے یہاں اصول الدین نام بھی ذکر کیا کہ اور جو دین کے اصول میں سے جو وہ عقیدہ رکھتے ہیں اور جس کے ذریعے سے وہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، ہم اس عقیدے کو یہاں پر ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس عقیدے کو یہاں پر ذکر کرنے جا رہے ہیں. اب اس کے بعد کہتے ہیں نقول، دیکھیے پورا جیسا میں نے ذکر کیا کہ کوئی دلیل نہیں ذکر کریں گے، کوئی ڈیٹیل اور تفصیل نہیں ذکر کریں گے. کہتے ہیں نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ، ہم اللہ کی توفیق سے یہ اعتقاد رکھتے ہوئے، ہم اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں. نقول فی توحید اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں کہتے ہیں. وحدہ یوحد، توحید کے معنی ہوتے ہیں ایک جاننا، ایک ماننا، ایک سمجھنا. وحدہ یوحد، توحید کے معنی ہوتے ہیں ایک جاننا، ایک ماننا. تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کی توفیق سے کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ واحد لا شریک لہ، ان اللہ واحد لا شریک لہ، یقیناً بے شک اللہ رب العالمین اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. اور یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ایک دو جگہ پر نہیں، مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے، تنہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی سارے لوگ اللہ رب العالمین کے ضرورت مند ہیں، لیکن اللہ کو کسی کی ضرورت
نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا ہے, اور کوئی بھی اس کے ہمسر اور برابر نہیں ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تمہارا معبود, تمہارا الہ تنہا ہے, اکیلا ہے. لا الہ الا ہو, اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر اپنے ایک ہونے کی بات واضح طور پر بیان فرمائی ہے. تو اللہ تنہا ہے, یکتا ہے, اکیلا ہے. لا شریک لہ, اس کا کوئی بھی پارٹنر نہیں ہے, اس کا کوئی بھی شریک ہے ہی نہیں, کوئی بھی شریک نہیں, نہ کوئی نبیوں میں, نہ رسولوں میں, نہ فرشتوں میں, نہ کوئی بھی اللہ رب العالمین کا شریک نہیں ہے, کوئی بھی اللہ رب العالمین کا پارٹنر نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں کہا الہ مع اللہ, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے, کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے جس کی تم عبادت اور پرستش کرتے ہو. اللہ رب العالمین تنہا معبود ہے, اللہ تنہا ہے, یکتا ہے, اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے. اور اسی بات کی طرف تمام انبیاء نے دعوت دی ہے, یعنی تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز, محور اور سینٹر یہی تھا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو, اس کا کوئی بھی, اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے. تو کیا ہم عقیدہ رکھتے ہیں؟ ان اللہ واحد, یقیناً اللہ اکیلا ہے, تنہا ہے. لا شریک لہ, اس کا کوئی بھی پارٹنر نہیں ہے, کوئی بھی پارٹنر نہیں ہے, کوئی بھی شریک نہیں ہے. اور اسی طریقے سے آگے تمام چیزیں ہیں انشاءاللہ رب العالمین جو ایک ایک کر کے آئیں گے. اس طریقے سے آج ہم کتاب میں داخل ہو گئے ہیں. اب انشاءاللہ اس قدر تفصیل کی ضرورت نہیں رہے گی, جہاں ضرورت ہوگی وہاں انشاءاللہ رب العالمین تفصیل بیان کی جائیں گی. یہ وہ کتاب ہے جسے ہمیں اور آپ کو حفظ کر لینا چاہیے, اور بہت ایزی اور آسان ہے. چند دنوں کی محنت سے ہم کیا ہے اسے محفوظ کر سکتے ہیں, اپنی زبان میں سے ہی اسے ہم ایک جگہ لکھ لیں اور اسی کو محفوظ کر لیں, اسے یاد کر لیں, تاکہ ہر جگہ ہمارا معاملہ کیا ہے کلیئر. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں بھی آئیں گی جو ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنس اور اہم ہوں گی, اور جن کے متعلق ہماری معلومات بہت ہی ناقص اور ادھوری ہوں گی. تو آج کے لیے اتنا ہی بس ہے انشاءاللہ رب العالمین. باقی آئندہ مکمل گفتگو اس کتاب کے متعلق اور جو اس کے ٹیکس اور کانٹیکس ہیں انشاءاللہ رب العالمین آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کتاب کو مکمل طور سے سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اپنی توحید کو, اپنی محبت کو پیوست کر دے, اور جو چیزیں بھی توحید کے خلاف ہوں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس سے محفوظ کر لے. بہرحال اس طریقے سے آج کا یہ درس مکمل ہوا. اگر کوئی اہم سوال ہے جو بات گزر چکی ہیں ان میں سے تو وہ کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی اہم سوال جو باتیں گزر چکی ہیں تو ان میں سے کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہوں تو پوچھی جا سکتی ہیں. وإياكم. عقیدے کے ساتھ نام دہرائیے, ٹھیک ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. الفقہ الاکبر, ایک الفقہ الاکبر اس نام سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے. منسوب ہے, اس میں اختلاف ہے کہ بہرحال یہ کتاب موجود ہے, کسی نے بھی لکھی ہو. عقیدے کے موضوع پر یہ کتاب لکھی گئی ہے جو الفقہ الاکبر کے نام سے مشہور ہے. الفقہ الاکبر ایک نام ہو گیا, التوحید دو ہو گیا,
الفقہ الاکبر 1، التوحید 2، العقیدہ 3، السنہ 4، الشریعہ 5، اصول الدین 6 اور الایمان 7۔ پھر سے الفقہ الاکبر، التوحید، العقیدہ، الایمان، الشریعہ اور اصول الدین، السنہ۔ بلا شبہ بیماری اور شفا اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں قاعدے بھی بیان کر دیے ہیں کہ کون سی چیز نقصان دہ ہے، کون سی چیز فائدہ مند ہے، اور اسی طریقے سے کسی چیز کا استعمال اگر میڈیکلی طور پہ ثابت ہو جائے کہ نقصان دہ تو اس سے بچا جائے گا، اور اگر کوئی آدمی کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اب جیسے سگریٹ نوشی ہے، شراب ہے، یہ اپنے آپ کو قتل کرنے جیسا ہے، تو اگر کوئی آدمی پیتا اور بیماری پیدا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے، لیکن اس بیماری کا سبب وہ خود بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کا حکم نہیں دیا ہے، لیکن بیماری اور شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس سے انکار نہیں، اور منع کیا جائے گا ان چیزوں سے جو نقصان دہ ہوں، اور حکم دیا جائے گا ان چیزوں کا جو فائدے مند ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن کھانے اور پینے میں حد سے آگے نہ بڑھو۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے آدھی میڈیکل سائنس کو ذکر کر دیا ہے، کیونکہ عام طور سے زیادہ کھانا، یعنی جو انسان کی خوراک ہے یا جس کا حکم دیا گیا ہے، اس سے زیادہ کھانا عام طور سے انسانی اور جسمانی صحت کے لیے کیا ہے؟ نقصان دہ ہے۔ ایسا کہنا جی نہیں، اس سے بچا جائے گا۔ بیماری اور شفا بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ کہنا درست ہے، یہ کہنا درست ہے۔ متن یاد کرنے کے لیے تو نہیں کہہ رہا ہوں، اگر یہ کہ یاد کر لے جائیں تو بہت بہتر بات ہوگی، لیکن اگر متن یاد نہ ہو سکے تو کم سے کم اس کا جو معنی ہے اپنی زبان میں آپ اس کو یاد رکھیں۔ یعنی جیسے اگر عربی یاد کرنے میں ٹیکسٹ میں پریشانی ہو رہی ہے تو آپ اسی کا جو ٹرانسلیشن ہو سکتا ہے وہ ایک ایک کر کے آپ کیا ہے ذہن میں رکھے رہیں، یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اصل میں جائز تو ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ صحابہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ کہا جا سکتا ہے، اور خاص طور سے شروع کے ادوار میں ایسا کہا گیا، جیسے امام ابو حنیفہ، امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ نے ان کے ساتھ کہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک فرق جو کرنے کے لیے کہ عام طور سے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے ساتھ رحمہ اللہ کہا جاتا ہے، یہی زیادہ بہتر اور مناسب ہے، زیادہ بہتر اور مناسب ہے کہ صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہا جائے یا رضوان اللہ علیہ مجمعین کہا جائے، اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے ساتھ رحمت اللہ علیہ یا رحمہ اللہ کہا جائے۔ لیکن اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو یہ جائز اور درست ہے، جائز اور درست ہے، بہتر نہیں ہے، تاکہ فرق سامنے والے کو معلوم ہو جائے کہ صحابی کے ہیں یا غیر صحابی ہیں۔ اپنے گھر اور دوستوں کو توحید کی دعوت کیسے دیں؟ ایسے ہی دیں گے جیسے کھانے پینے کی دعوت دیتے ہیں، ایسے ہی دعوت دیں گے کہ ان سے بیٹھ کر کے گفتگو کریں گے، زندگی کا مقصد پوچھیں گے، کیوں پیدا کیے گئے ہم، کیا وجہ ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم پیدا کیے گئے مر جائیں گے، آخر مقصد کیا ہے، گول کیا ہے۔ ہر انسان جو ہے ایک مقصد رکھتا ہے، ہر انسان دنیا میں ایک مقصد رکھتا ہے، کام کرتا ہے، کچھ بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو حکیم اور خبیر ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو بغیر مقصد کے تو نہیں پیدا کیا ہے، بغیر مقصد کے نہیں پیدا کیا ہے، تو مقصد کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ اور اس طریقے سے کہ اللہ رب العالمین کا تعارف ہو سکے کہ
جب کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے، آدمی سب سے زیادہ کس کو جانتا ہے؟ اپنے ماں باپ کو جانتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو جانتا ہے، کیونکہ ان سے وہ بہت اٹیچ ہوتا ہے، ان کے احسانات ان پر ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جو خالق و مالک، ہمارا پیدا کرنے والا، ہماری ایک سانس اس کے حکم کے ساتھ چلتی ہے، تو سب سے زیادہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا اور پہچاننا چاہیے۔ بہرحال، اور اس طریقے سے چونکہ الگ الگ طریقہ ہو سکتا ہے، سب کے گھر کے مسائل الگ ہو سکتے ہیں، دوستوں کا طریقہ کار الگ ہو سکتا ہے، تو جو ہے جو چیزیں مناسب ہوں وقت کے اعتبار سے سمجھا۔ بہرحال یہ ضروری چیز ہے، اگرچہ لوگ ناراض ہوتے ہوں، خوش ہوتے ہوں، ایک الگ بات ہے، کیونکہ توحید کی دعوت جب بھی دی جائے گی تو ناراض ہر حال میں لوگ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، کیا آج کی کلاس سمرائز کریں گے؟ ایسی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ رب العالمین، آج کے درس کو سمرائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو بنیادی چیز ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا؟ جواب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ یہ توحید کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ عبادت توحید کو کہتے ہیں، اور توحید کو جانے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، تو یہ کس کے لیے ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، یہ جانے بغیر ہماری عبادات کیا ہے؟ قبول نہیں ہو سکتی ہیں۔ تمام انبیاء کو سب سے پہلے جو دعوت دینے کا حکم دیا گیا وہ توحید کا دیا گیا۔ انبیاء کو بھیجے جانے کا مقصد توحید کی اصلاح اور عقیدے کی اصلاح تھی۔ ہر شخص عقیدہ رکھتا ہے، لیکن عقیدے میں خامیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، نقص ہوتا ہے، تو اسے درست اور صحیح کرنا کیا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ جو صحیح عقیدہ کہلاتا ہے یا عقید توحید کہلاتا ہے، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال میں کوشش کروں گا انشاءاللہ رب العالمین کی سمرائز کیا جائے، لیکن آج کے درس میں ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ ایک پریفیس اور منہج کیا ہوتا ہے؟ منہج میتھڈ کو کہتے ہیں۔ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں؟ جیسے اللہ تعالی کے متعلق صحابہ کا منہج کیا تھا، ان کی تھاٹ، ان کا عقیدہ، ان کا طریقہ کیا تھا۔ جیسے مثال اللہ تعالیٰ کی صفات کو دیکھ لیتے ہیں، آسان ہے یہ سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ رب العالمین سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ پکڑتا ہے، اللہ ہنستا ہے، تو یہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اب اس سلسلے میں صحابہ کا منہج کیا ہے؟ مثال کے طور پہ صحابہ کا یعنی تمام صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کو، اللہ کے سننے کو، اللہ کے ہنسنے کو، اللہ کے پکڑنے کو کس طریقے سے سمجھا ہے؟ تو اسی کو منہج کہتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین اور بعد میں آنے والے لوگوں کا منہج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، اس کی صفات کو کس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں۔ تو منہج یہ واضح ہوتا ہے کہ تمام صحابہ کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سنتا ہے، لیکن اپنی شان کے اعتبار سے، بندوں کے اعتبار سے نہیں، اس کی اپنی شان ہے سننے کی۔ وہ دیکھتا ہے جو ہے اپنی شان کے اعتبار سے۔ تو منہج ایک طریقے سے میتھڈ کو کہا جا سکتا ہے کہ طریقہ کار کیا ہے کسی چیز کو کرنے کا، سمجھنے کا، بیان کرنے کا، اس کو آپ کیا ہے ایک طریقے سے منہج کہہ سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ باتیں ہو سکتا ہے اور کلیئر ہو جائے اگر۔ شیخ ہمارا فقہ چاہے الگ ہو لیکن ہم سب کا عقیدہ سیم ہے؟ نہیں سیم ہے، اس وقت عقیدہ بالکل نہیں سیم ہے۔ اب آپ دیکھیں، اور الحمدللہ آپ لوگ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ جانکاری ہوگی۔ وہاں دیکھیے کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختار کل ہیں، آپ جس کو جو چاہیں دے دیں، آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، آپ عالم الغیب ہیں۔ ایک عقیدہ یہ ہے۔ سلف کا عقیدہ یہ ہے کہ مختار کل اللہ ہے، عالم غیب اللہ ہے، علم غیب جاننے والا اللہ ہے، اور جو ہے حاضر و ناظر کا جو عقیدہ ہے کہ ہر جگہ موجود ہونا، یہ اللہ کے متعلق بھی درست نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ اللہ کے متعلق درست نہیں ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ تو ایسا کہنا درست نہیں ہے کہ عقیدہ سب کا ایک ہے۔ یہ سب عقیدے کی چیزیں ہیں، سب کیا ہے؟ عقیدے کی چیزیں۔ ابھی آپ بہت ساری چیزیں
عقیدے کے متعلق پڑھیں گے، جس میں حوض کا ذکر ہوگا، جس میں موضوع پر مسح کرنے کا ذکر ہوگا، جس میں اور بھی بہت ساری چیزیں کیا ہے اہم آئیں گی. شفاعت کا معاملہ ہے، کس کی شفاعت کی جائے گی، کس کی شفاعت نہیں کی جائے گی، یہ سب عقیدے کے باب میں ہے. جنت و جہنم ہے، پل صراط ہے، حساب و کتاب ہے، اعمال کو وزن کیا جانا ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے، یہ سب عقیدے کے مسائل ہیں. تو یہ کہنا بہرحال درست نہیں ہے کہ ہم سارے لوگوں کا عقیدہ ایک ہے، بالکل درست نہیں ہے. نہ عقیدہ ایک ہے اور نہ ہی فقہ یعنی اعمال ایک ہیں، سب میں فرق ہے، عقیدے میں بھی اور اعمال میں بھی. اور یہ بالکل واضح فرق ہے جو آپ خود دیکھ سکتے ہیں، پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کچھ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگوں ہیں جو اس کو شرک سمجھتے ہیں اور یہی عقیدہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اسی عقیدے پہ ہمارا خاتمہ فرما، کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو وفات پا چکا اس کے ذریعے سے ہم تیرے تک پہنچے. یہ تو خاص مشرکین کا عقیدہ تھا کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. تو عقیدے میں بلا شبہ کیا ہے، بہت فرق ہے. بلا شبہ صحیح ہے کہ دوسرے لوگ بھی قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، پھر وہ کیسے گمراہ ہوتے ہیں. دوسرے لوگ بھی قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، پھر کیسے گمراہ ہوتے ہیں. دیکھیے اس میں اس کے یہ سب ایسے سوال ہیں جس کا مطلب ایک تو کافی وقت ہے جواب دینے کے لیے، کافی وقت چاہیے اس کا، اور یہ پورا ایک سمجھ لیجیے کہ ایک اسپیچ، ایک لیکچر ہو جائے گا کہ دوسرے لوگ قرآن و حدیث پڑھتے ہیں تو گمراہ کیسے ہوتے ہیں. ہمیں اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو ویسے پڑھیں، ویسے سمجھیں جیسے سلف نے سمجھا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سورہ ملک کی پہلی آیت ہے. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں، ید کے معنی ہاتھ کے ہوتے ہیں، ید کے معنی ہاتھ کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ قرآن کی آیت ہے، دونوں لوگ اسی سے استدلال کرتے ہیں. صحابہ، تابعین اور سلف کا منہج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ید استعمال کی، ید کے معنی ہاتھ ہیں، تو ہم اس کو ہاتھ کا ترجمہ کریں گے، ہم اس کا ہاتھ کا ترجمہ کریں گے، اس سے بدلیں گے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اپنے بارے میں جیسے بیان کیا ہے ہم ویسے اس پر ایمان لائیں گے. یہ سلف کا منہج ہے، ان کا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بیان کیا تو ہم ہاتھ بیان کرتے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا وجود، اللہ رب العالمین کے اگر ہم ہاتھ مانتے ہیں تو اس سے مشابہت لازم آئے گی بندوں سے، یعنی بندے کے پاس بھی ہاتھ ہے، اللہ کے پاس بھی ہاتھ ہے. اس لیے ہاتھ سے مراد یہاں ہاتھ نہیں ہے، اس سے مراد قبضہ ہے، طاقت ہے، پاور ہے. کیونکہ آدمی کہتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے، یعنی میرے پاور میں ہے. تو کہتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے. تو ہاتھ کا معنی بدل کر کے قبضہ، طاقت اور پاور کے کرتے ہیں. تو دونوں لوگ قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہیں، لیکن یہ منہج غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے. آپ نے، اللہ تعالیٰ نے جب اپنے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال کیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا وہ معنی نہیں بیان کیا، صحابہ نے وہ نہیں سمجھا ہے، قبضہ، پاور، قوت اور طاقت، تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو یہاں اس طریقے سے یہی فرق ہوتا ہے کہ گمراہی اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ جو چیز جس طریقے سے بیان کی گئی ہے ہمیں اس پر ویسے ہی ایمان لانا چاہیے. ایسے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں. تجری بأعیننا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی کشتی. تو ہم اللہ تعالیٰ کے آنکھوں پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے. کیسی ہے اس سے ہمیں سروکار نہیں، ہمیں نہیں بتایا گیا. اب بہت سارے لوگ کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی آنکھ نہیں ہے، وہ ایک علم ہے جس سے دیکھنا مراد ہے. تو جو پریشانی ہوتی ہے، جو گمراہی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو معنی بیان کیا گیا ہے اس معنی سے الگ ہٹ کر کے اپنی لاجک سے وہ معنی سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. بھائی ایک مثال ہے یہ عقیدے کے باب میں، تو وہ لوگ بھی قرآن حدیث پڑھتے ہیں، یہ لوگ بھی پڑھتے ہیں. گمراہی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ قرآن اور حدیث کو اپنی مرضی سے سمجھنے کی کوشش کرنے
لگ جاتے ہیں، اپنی مرضی سے سمجھنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بہت ساری ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اب وہ سائنٹیفک انداز میں پروف نہیں کر پاتے ہیں یا لاجک میں نہیں آتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں اس کا معنی بدل دیتے ہیں. یہی گمراہی ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو نہ سمجھ میں آئے یا آپ اس تک نہ پہنچے تو آپ آمنا و صدقنا کہیں ایمان لے آئیں. اس کا غلط معنی بیان کرنے کا، ایک الگ معنی بیان کرنے کا جو آپ طریقہ اختیار کر رہے ہیں، یہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ یہیں پر آ کر کے پرابلمز ہوتی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ الکتاب والسنہ بفہم سلف الامہ، کہ قرآن و سنت کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، لیکن اپنی سمجھ کے ساتھ نہیں، سلف کی سمجھ کے ساتھ. کیونکہ قرآن اور حدیث پر سب سے پہلے عمل کرنے والے صحابہ ہیں، ہر آیت پر عمل کرنے والے اور ہر حدیث پر عمل کرنے والے صحابہ ہیں. تو کس طریقے سے انہوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے، ہم ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کریں. جو لوگ اس صحابہ کی سمجھ کو، تابعین کی سمجھ کو معیار اور بنیاد نہیں بناتے ہیں اور یوں قرآن لے کر بیٹھ گئے اور حدیث لے کر بیٹھ گئے اور اپنی مرضی سے معنی بیان کرنا شروع کر دیے، تو وہیں سے گمراہیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے. یہ ہے بہرحال. باقی انشاءاللہ رب العالمین ہو سکتا ہے یہ باتیں اور آتی رہیں اور آپ لوگ بھی پڑھتے رہیں. کیا آج کے زمانے میں ہم ہندوستان میں رہ کر کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ میں ہم سلفی ہیں اور فقہ میں حنفی ہیں؟ بس میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سلف یا سلفی کن کو کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے سلفی یا سلف سب سے پہلے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں. تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا میرا کہ آپ عقیدے میں سلف کو فالو کرتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ درست ہے؟ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فقہ میں صحابہ سلف کا معاملہ درست نہیں ہے، یعنی ان کی فقہ درست نہیں ہے. ہم کیوں نہیں دونوں چیزوں میں سلف کو فالو کریں؟ صحابہ عقیدے میں بھی سب سے بیسٹ ہیں، صحابہ تابعین وغیرہ، اور فقہ میں بھی سب سے بیسٹ ہیں. تو ایسا کیوں ہم کریں کہ بعض چیزیں ان کی لیں اور بعض دوسروں کی لیں؟ ایک چیز یہ یاد رکھیے، جو بہت سارے لوگ کو غلط فہمی میں مبتلا کیا جاتا ہے، بڑے بڑے علماء کا نام لے کر اور کہا جاتا ہے کہ وہ حنفی تھے، وہ شافعی تھے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت سارے لوگ جو شافعی یا حنبلی یا حنفی کہلاتے ہیں بڑے علماء میں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فلاں امام کے مقلد تھے، نعوذ باللہ من ذالک. مقلد نہیں تھے، انہوں نے اس مذہب پر، ان کے طریقے پر فقہ پڑھی ہوتی ہے، اس لیے ان کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیے کہ امام ابو یعقوب، امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی، یہ دونوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، لیکن 1/3 مسائل میں ان لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اختلاف کیا ہے. کس بنیاد پہ کیا ہے؟ دلائل کی بنیاد پہ کیا ہے، ایویڈنس کی بنیاد پہ کیا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پوری شریعت دے کر بھیجا ہے، اس میں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ اگر تاریخ سے تھوڑی بھی دلچسپی رکھتے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مذاہب جو ہے نا، یہ بنے ہی 400 سال کے بعد ہیں. ایسا نہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات 150 میں ہوئی، 150 ہجری میں. امام شافعی کی وفات 204 میں ہوئی ہے، 204 میں. امام مالک کی وفات 179 میں ہوئی ہے. امام احمد بن حنبل کی وفات 241 میں ہوئی ہے، 241 میں ہوئی ہے. ان لوگوں کی زندگی میں مذہب بنا ہی نہیں تھا، یہ مسلک بنا ہی نہیں تھا. یہ بنا ہی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب آپ پڑھیں تو انہوں نے صاف طریقے سے یہ مذاہب بہت بعد میں بنے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ امام شافعی کو معلوم ہے کہ یہ جو مذہب شافعی ہے میرا اپنا تیار کیا، بعد میں لوگوں نے تیار کیا ہے اور انہیں بہت ساری چیزیں ثابت ہیں، بہت ساری چیزیں ثابت بھی نہیں ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں ان ائمہ کی طرف منسوب ہیں لیکن وہ ثابت نہیں ہیں. تو واللہ بالکل مناسب نہیں ہے. تاہم بہت سارے علماء پہلے اس طریقے سے کہتے تھے کہ سلفی ہیں عقیدے میں اور فقہ میں حنفی ہیں، لیکن ترجیح کے ساتھ، یعنی جو مسئلہ فقہ حنفی کا کتاب و سنت کے خلاف ہے ہم اس کو نہیں مانتے. تو
کہا جا سکتا ہے کہ یہ چل سکتا ہے، لیکن فقہی مسائل میں آنکھ بند کر کے آپ حنفی ہو جائیں تو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں. لیکن فقہ پڑھنا، فقہ حنفی پڑھنا اور دلائل کی بنیاد پر عمل کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں. واللہ عالم. ضروری تو نہیں ہے کہ ہم عقیدے کے الفاظ استعمال کریں، صرف یہ کہیں کہ ہم توحید پر ہیں. بالکل کہا گیا نا کہ بہت سارے نام ہیں اس کے، بہت سارے اس کے نام ہے، توحید کہیے، عقیدہ کہیے، یہ عام طور سے ہمارے پاس یہی زیادہ مشہور ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی نماز کا وقت ہو رہا ہے کیا اس وقت کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سارے ملک کی ساری بادشاہت کس کے پاس؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہی مطلب ہے کہ ساری بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اور جو اگر اہم سوال رہ گئے ہیں، چونکہ یہاں نماز چھوٹنے کا وقت ہے، بالکل جو اہم سوال رہ گئے ہیں، دوسرا بھی درس ہے، تو انشاءاللہ رب العالمین وہ گروپ پہ شیئر کر دیے جائیں گے. اللہ نے چاہا تو اس کا جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.